مسنون نکاح تحریک کے تحت نکاح اور ولیمہ کے موقع پر پلے کارڈز کے ذریعے شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ عقل مند وہ نہیں جو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بے دریغ خرچ کرے۔ مولانا غیاث احمد رشادی کا بیان۔ مولانا غیاث احمد رشادی صدر مسنون تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے میڈیا کے ذریعے صحافتی بیان پریس کانفرنس کے موقع پر دیا ہے کہ ملت کے ہونہار، دانشور اور مالدار افراد اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح سادگی کے ساتھ انجام دے اور فضول خرچی، اسراف اور نامنمود و ریاکاری اور سستی شہرت کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہ کرے۔ عقل مند وہ نہیں جو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو بے دریغ خرچ کرے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مثالی تحریک مسنون نکاح تحریک نے نوجوان اور متحرک علماء کی قیادت اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی زیر سرپرستی اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی کی نگرانی میں تحریک شروع کی ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ میں مساجد اور شادی خانوں میں انجام دیے جانے والے نکاح اور ولیمہ کی تقاریب کے موقع پر مسنون نکاح تحریک کے والنٹرز پلے کارڈز کے ذریعے شعور بیداری مہم چلائیں گے۔ ان پلے کارڈز پر مہر مقبول اور خوشگوار ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے آپسی حقوق، شادی کو سادگی کے ساتھ انجام دینے والے جملے درج ہیں۔ مولانا رفیع الدین رشادی، جنرل سیکریٹری مولانا سید احمد ومیر ندوی، ترجمان مسنون نکاح تحریک نے پریس کانفرنس کو مخاطب کیا اور عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کو مسنون طریقے سے انجام دے کر آسان بنائے اور ملت کی معصوم غریب لڑکیوں پر جو ظالمانہ بوجھ رکھا جا رہا ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ نکاح کو آسان کیجیے۔ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں جو اہم ترین باتیں تھیں ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو تحریک ہے اس کا جو طریقہ کار ہوگا اس میں سے ایک تو جیسے کہ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا رشتوں کے سلسلے میں ہم کاؤنٹرز قائم کریں گے۔ آج جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ جو پلے کارڈز کا، جس میں مختلف قسم کے پیغامات نکاح اور ولیمے سے متعلق شریعت کی روشنی میں دیے گئے ہیں کہ جہیز دینے کے سلسلے میں اور رشتہ داری کے حقوق، جو ازدواجی زندگی اس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں اور اسراف سے بچنے کے سلسلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو پلے کارڈ کے ذریعے سے مسجد میں نکاح ہو یا شادی خانوں میں ہو، وہاں کے متعلقہ احباب سے اجازت لے کر ہم انشاءاللہ مختلف مواقع پر مختلف مقامات میں یہ پلے کارڈز ہمارے والنٹس کے ذریعے سے وہاں پر عوام کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ لوگوں کو میں شعور بیدار ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پیغام کو لے کر ہم اٹھے ہیں اور کوشش یہی رہے گی کہ ایک شعور عوام کے اندر پیدا ہو۔ مسنون نکاح تحریک کا ایک پیغام ساری امت کے نام اور بالخصوص حیدرآباد کے اس ماحول میں جہاں فضول خرچی کی جا رہی ہے، نام و نمود کی بنیاد پر معیشت جو محنت سے کمایا اور خون پسینے کا پیسہ ہے، آج لوگ دھڑلے سے ایک ہی دن میں 2 دن میں وہ پوری لاکھوں کی رقم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں ہے، اس سے رحمان خوش ہونے والا نہیں ہے بلکہ شیطان خوش ہوگا۔ یہ شیطان نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، دین اسلام میں نکاح کے تعلق سے نہایت مفید رہنمائی کی گئی ہے۔ نکاح کا مسنون طریقہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے، لیکن فی زمانہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے خرافات، رسومات کا سلسلہ چل پڑا۔ چنانچہ اس وقت مسلم معاشرے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسی بچیاں ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ان کے لیے مناسب رشتے نہیں ہیں۔ یہ دراصل نکاح کے اندر پائی جانے والی خرافات اور رسومات اور حد سے زیادہ نکاح کو خرچیلا
اور انتہائی مہنگا بنانے کی وجہ سے یہ صورتحال عام ہو رہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک نکاح کو آسان نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اپنے معاشرے کو پاک نہیں رکھ سکتے، فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اسلام میں نکاح میں عجلت مطلوب ہے اور اسی طرح سے نکاح کو آسان سے آسان کرنے کی تاکید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو جس میں مالی اخراجات کم سے کم ہو۔ چنانچہ اسی تناظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت اور ہمارے شہر کے اکابر علماء کرام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا، ان دو بزرگوں کی سرپرستی میں آسان مسنون نکاح کی تحریک کا آغاز شہر حیدرآباد میں کیا گیا ہے، اور اس تحریک کے سرپرست اور صدر ہمارے نہ صرف ریاست تلنگانہ و آندھرا بلکہ جنوب ہند اور پورے ہندوستان میں اپنی سرگرمیوں اور اپنی بے پناہ خدمات کے ذریعے غیر معمولی شہرت رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی زیر صدارت یہ تحریک شروع کی گئی ہے۔ اور یہ تحریک دراصل مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو اصلاح معاشرہ کا شعبہ ہے اس کے تحت آسان مسنون نکاح تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری اور ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے انتہائی ناگزیر ضرورت ہے۔ اس لیے جن جن احباب تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہر مسلمان اس تحریک کا حصہ بنے اور نکاح کو آسان سے آسان کرنے کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ آسان مسنون نکاح تحریک کے تحت جو ہے شہر کو مختلف زون میں جو ہے بانٹا گیا ہے اور ہر زون کے علماء کرام کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور الگ الگ زونز کے اندر باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم تمام ناظرین اور ملت اسلامیہ کے تمام افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ آسان مسنون نکاح کی اس تحریک میں آپ بھرپور حصہ لیں اور نکاح سے متعلق پائی جانے والی خرافات اور رسومات کا ازالہ کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر اپنا حصہ ادا کریں۔ اس تحریک کے صدر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب ہیں اور اس کے جنرل سیکرٹری مولانا رفیع الدین رشادی صاحب اور اسی طرح سے مولانا مصباح الدین صاحب، مفتی تجمل حسین قاسمی صاحب، ان اکابر علماء کرام کی کارکردگی میں یہ تحریک کام کر رہی ہے۔ تمام احباب سے اور ملت کے تمام افراد سے جو ہے خواہش ہے کہ وہ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔